معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے۔ اس حوالے سے آئنسٹائن نے کس بات کا اعتراف کیا ہے اور ہمارے ذہنوں میں پیدا ہونے والے مختلف سوالات کے جوابات کیا ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن معجزات سے مشرف فرمایا، ان میں سفر معراج نہایت عظیم الشان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسمانی وجود کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا، پھر وہاں سے آسمانوں اور اس سے اوپر جنت اور عرش کی سیر کی اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیوں اور عجائبات کا مشاہدہ فرمایا، اور یہ ساری سیر اور مشاہدات رات کے بہت مختصر حصے میں کیے۔ حالانکہ سفر کی تفصیلات کے پیش نظر عام عقل کے مطابق جسم انسانی کے ساتھ یہ چیزیں ممکن نہیں، اور ممکن مانے بھی تو اس سیر کی تکمیل کے لیے لاکھوں سال چاہیے، لیکن یہ دونوں باتیں یعنی جسم انسانی کے ساتھ ایسی سیر اور چند لمحات میں لاکھوں برس کی مسافت طے کرنا صرف سطحی نظر اور ظاہری عقل کے اعتبار سے ناممکن محسوس ہوتے ہیں، ورنہ نظر ایمانی کی بینائی سے دیکھیں اور عقل انسانی کی گہرائی سے غور کریں تو اس میں انکار کی کوئی وجہ نہیں۔ نگاہ ایمانی کے لیے آیت معراج کے شروع کے چند الفاظ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، یہ الفاظ ہی کافی ہیں کہ یہ سیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کی، بلکہ اس ہستی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سیر کروائی جو ہر عیب، کمی، کوتاہی، نقص اور کمزوری سے پاک ہے، جس نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین بنائے، جو کسی شے کو وجود بخشنا چاہے تو وہ صرف اتنا فرماتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، جس کا حکم پلک جھپکنے کی مقدار میں نافذ ہو جاتا ہے، سورج چاند جس کے حکم کے پابند ہیں، جس نے آسمان کو نظر آنے والے ستونوں کے بغیر بلند کر دیا، جس نے اربوں کھربوں کہکشاؤں اور ستاروں کے جہان آباد کر دیے اور ان سے آسمان کی وسعتیں سجا دیں، اور مومن کی نگاہ تو معجزہ معراج کو اس انداز میں دیکھتی ہے اور یؤمنون بالغیب پر عمل کر کے ہدایت اور فلاح سے سرفراز ہوتی ہے۔ معزز سامعین، در حقیقت قدرت خداوندی ہی کی ایک صورت اس معجزے کی بنیاد ہے، جسے اصطلاح میں طے زمان یعنی وقت کا سمٹ جانا اور طے مکان یعنی فاصلے سمٹ جانا کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں نقل اور عقل سے ثابت ہیں۔ طے زمان یہ ہے کہ سینکڑوں یا ہزاروں یا اس سے زائد سالوں کا زمانہ چند لمحات میں گزر جائے، اور طے مکان یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں برس کی مسافت چند لمحوں میں طے ہو جائے۔ زمان اور مکان کی وسعتیں محدود وقت اور مسافت میں سما جانے سے متعلق معجزات اور کرامات قطعی آیات اور روایات سے ثابت ہیں، دونوں کی ایک ایک مثال پیش خدمت ہے۔ معزز سامعین، طے زمان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 259 میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے، جس کا آیات اور تفاسیر کی روشنی میں خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک گدھے پر سوار اپنے ساتھ کچھ پھل پانی رکھے ایک بستی کے پاس سے گزرے جو چھتوں کے بل گری پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ان لوگوں کو ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال موت کی حالت میں رکھا، پھر انہیں زندہ کیا۔ ان کے پھل پانی سب سلامت تھے، جبکہ گدھے کی ہڈیاں تک سلامت نہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھا کہ تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ انہوں نے عرض کی میں 1 دن یا اس سے بھی کم وقت ٹھہرا ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم یہاں 100 سال ٹھہرے ہو۔ اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اب تک بدبودار نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھو جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں۔ یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں۔ اب ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے یہ ہڈیاں دیکھو کہ ہم کیسے انہیں زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ چند لمحوں میں وہ گدھا دوبارہ صحیح سالم زندہ ہو گیا۔ اس واقعے سے واضح ہوتا ہے کہ گدھے پر تو 100 سال کا عرصہ گزر گیا، جبکہ حضرت عزیر علیہ السلام اور پھل پانی پر 1 دن کے قریب کا وقت گزرا۔ یہی طے زمان کی صورت ہے کہ ایک طویل عرصہ کسی پر تھوڑی سی دیر میں گزر جائے، اور طے مکان یعنی فاصلوں کا سمٹ جانا قرآن پاک کے ایک دوسرے واقعے سے ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں سورۃ النمل آیت نمبر 38 تا 40 میں مذکور کلام کا خلاصہ
اور تفسیر یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے تخت کے متعلق سنا جو دوسرے ملک میں سینکڑوں میل کے فاصلے پر تھا۔ آپ علیہ السلام نے ملکہ کو اسلام کی دعوت دینے کے مقصد سے اپنے درباریوں سے فرمایا کہ وہ تخت کون لائے گا۔ ایک طاقتور جن نے کہا کہ میں آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت حاضر کر دوں گا، لیکن اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر اسم اعظم کا علم رکھنے والے حضرت آصف بن برخیہ علیہ الرحمہ نے عرض کی کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت حاضر کر دوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور پلک جھپکنے میں وہ تخت سامنے موجود تھا۔ اس طرح کی دیگر آیات اور احادیث بھی موجود ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر، قدیر، مقتدر اور خالق ہے۔ وہ اپنی قدرت اور شان تخلیق کا جیسے چاہے اظہار فرمائے، یہ اس کی شان ہے۔ معزز سامعین، موجودہ سائنسی دور میں معجزہ معراج کا سمجھنا اور ماننا مزید آسان ہو چکا ہے، کیونکہ پہلے لوگ کائنات میں موجود قوانین خداوندی سے واقف نہیں تھے تو عقل میں نہ آنے والی چیزوں کا انکار کر دیتے تھے۔ جیسے اگر کوئی شخص آج سے 1000 سال پہلے دعویٰ کرتا کہ لاکھوں ٹن وزنی لوہے کا بنا ہوا محل ہوا میں اڑ سکتا ہے تو لوگ مذاق اڑاتے، لیکن آج ہوائی جہاز کو سب تسلیم کرتے ہیں۔ یوں ہی 500 سال پہلے اگر کوئی شخص کہتا کہ ایک بٹن دبانے سے لاکھوں پنکھے، مشینیں اور چیزیں حرکت میں آ سکتی ہیں اور کروڑوں بلب روشن ہو سکتے ہیں اور ایک بٹن دبانے سے سب کچھ بند ہو سکتا ہے تو سننے والے انکار کر دیتے، لیکن آج پاور ہاؤس کا ایک بٹن دبانے سے یہ سب حقیقی دنیا میں ہو رہا ہے اور سب اسے مانتے ہیں۔ جب انسانی علم اور قدرت کا کرشمہ ایسا حیرت انگیز ہے تو قدرت خداوندی کا آپ خود ہی تصور کر لیں۔ صرف سمجھانے کے لیے عرض ہے کہ اگر شب معراج میں مانوی بٹن آف کر کے سارا زمینی نظام روک کر معراج کرائی گئی ہو اور وہاں سے واپسی پر دوبارہ نظام محرک کر دیا ہو تو خدا کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ اب تو سائنسدان برملا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم اب تک کائنات کے رازوں کا بہت معمولی سا حصہ دریافت کر سکے ہیں۔ چنانچہ ماضی قریب کا سب سے بڑا سائنسدان آئنسٹائن کہہ گیا ہے، میں نے ریڈیو دوربین کے ذریعے ایک ایسا کہکشاں تو دیکھ لیا جو زمین سے 2 کروڑ نوری سال دور ہے، یعنی روشنی جو فی سیکنڈ 1,86,000 میل طے کرتی ہے وہاں 2 کروڑ سال میں پہنچے گی۔ مگر جہاں تک کائنات کی سرحدیں معلوم کرنے کا تعلق ہے، اگر میری عمر 1 ملین یعنی 10 لاکھ برس ہو جائے تب بھی دریافت نہیں کر سکتا۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ معزز سامعین، ہماری آنکھوں کے سامنے ناممکن امور ممکنات میں بدل رہے ہیں۔ موبائل فون اور انٹرنیٹ کے ذریعے چند لمحوں میں ہماری آوازیں، پیغامات، ای میلز ہزاروں میل دور پہنچ جاتے ہیں۔ یوں ہی کسی جگہ ہونے والا واقعہ چند سیکنڈ میں تمام دنیا میں ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعے قابل مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ کار سے جہاز کی رفتار تیز ہے اور خلائی شٹل کی اس سے زیادہ تیز، اور مریخ پر جانے والی گاڑی کی رفتار تمام سابقہ گاڑیوں سے تیز تر ہے۔ ہوا سے تیز رفتار آواز ہے اور آواز سے تیز تر روشنی ہے۔ یوں ہی کائنات میں ستاروں کی گردش ناقابل یقین حد تک تیز ہے۔ الغرض ابھی تو کائناتی حقائق ظاہر ہونے کی ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ معزز سامعین، ان سب حقائق کے ہوتے ہوئے غور کر لیں کہ ان تمام رفتاروں کا خالق، کائنات کا مالک اگر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چند لمحوں میں لاکھوں میل کی سیر اور کروڑوں مشاہدات کروا دیتا ہے تو اس میں کون سی بات ناممکن اور خلاف عقل ہے۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والے بہت سارے سوالات کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔